دوسری آیت سے لے کر 16ویں آیت میں خدا کے کلام کو سنیں۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب دوسری آیت سے 16ویں آیت تک خدا کے کلام کو سنیں۔ سنیں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا ہے، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب مل کر دعا کریں۔ وفادار جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا اور تیری وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا، کیونکہ خداوند تو فضل کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی قربت اور اپنی رفاقت بخشتا ہے۔ اس پیار بھری رفاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہوئے کہ خداوند آج پھر ہم نے تیری پاک ہیکل میں تیرے پاک اور زندہ کلام کو پڑھنے اور سننے کا فضل پایا ہے، اور خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی انسانی عقل و دانائی سے تیرے اس الہی کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ مجھے اپنی دانائی بخش تاکہ تیرے لوگوں کے لیے رہنمائی ہو سکے اور سارا جلال تجھے ملے۔ کلام کو میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور اس کلیسیا کے لیے باعث برکت بنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں ہم پھر خدا کی قربت، خدا کی رفاقت، خدا کی شراکت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو گزرے سنڈے، گزرے اتوار کو ہم نے خدا کے کلام میں سے جو باتیں سیکھی تھیں ان پر ہم نے جا کر گھر میں غور کیا ہوگا، دھیان لگایا ہوگا، اور یقیناً آج ہم سب اپنی اپنی سلیب اٹھا کر یہاں تک پہنچے۔
جن کا یہ ایمان ہے کہ آج وہ اپنی سلیب اٹھا کر آئے ہیں، وہ ضرور آج کے کلام کی برکت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہ جو خداوند کی باتوں پر اپنا ایمان لگاتے ہیں، وہ جو ہفتہ بھر تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی حضوری میں جا کر اس کی حضوری سے وہ برکت حاصل کرنی ہے جو پورا ہفتہ ہمیں سنبھالے گی، ہمیں اپنے ساتھ رکھے گی، ہمیں اپنی رفاقت اور قربت میں پناہ دے گی، وہ پورا ہفتہ اپنے لیے خدا کی اس روحانی خوراک کو حاصل کرتے ہیں جو انہیں توانائی بخشتی ہے، جو انہیں تندرست رکھتی ہے، جو انہیں تازہ دم رکھتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان ساری باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج بھی جو تلاوتیں آپ کے سامنے کی گئی، زبور کی اور خط کی اور پھر انجیل کی، ان تینوں کے اندر جو کنیکشنز موجود ہیں ان پر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا غور کریں گے، لیکن آج ہمارا جو فوکس ہے وہ مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک کا ہے۔ اگرچہ اوپر والی آیات میں ہیں ایک ایسے تعلق کا بیان کرتی ہیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اس تعلق کے اندر جو گہرائی موجود ہے اس کو سمجھنا بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ اگرچہ آج میرا عنوان جو ہے وہ اس تعلق کے مناسبت سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج کے اس پیغام کے حوالے سے ایک لنک جو ہے اس میں سے میں آپ کے لیے رکھنا چاہوں گا، پھر ہم کلام کو آگے بڑھائیں گے اور جن باتوں کو، جن لفظوں کو آج ہم سیکھیں گے، اپنی زندگی میں لیں گے، وہ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کے 13ویں سے 16ویں آیات پر اور مبنی ہے۔ جب میاں بیوی کی بات کرتے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک تن ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں سوال ایک دوسرے سے بڑے کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کلام میں سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کلام کی سچائیوں کو پڑھنا آسان، کلام کی سچائیوں کو بیان کرنا آسان، کلام کی سچائیوں کو قبول کر کے عمل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی رفاقت میں قائم رہتا۔ کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں تعلقات کی بنیاد پر، اور لاسٹ سنڈے ہم نے تعلقات کی بنیاد پر کچھ باتیں سیکھی تھی، اور اس سنڈے بھی اسی کو ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو سیکھ کر آگے بڑھیں گے تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہم جب کمزور پڑتے ہیں تو خدا ہمیں زور دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں، جن چیزوں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں اس لیے اگنور ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اس بات کو سمجھنے سے مقصر رہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اس کلام میں سے روشنی لینا جب بھی چاہیں گے تو یہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب ہم میاں بیوی کے رشتے کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں یا جو میں سیکھتا ہوں، جب لفظ زنا کا استعمال ہوا ہے تو بت پرستی کس کے برابر ہے؟ زنا کاری کے برابر ہے۔ اور خدا اپنے رشتے کو جو خالق ہونے کے ناطے مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، جب مخلوق جو ہے اپنے خالق کو چھوڑ کر اور طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرتی ہے تو یہ زنا کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اب میں یہاں دنیاوی رشتوں کی بات نہیں کر رہا، جو میاں بیوی والا رشتہ ہے اس کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہم اپنی زندگی سے بسر کر رہے ہیں اور کلام کو بلائے طاق رکھ کے بسر کر رہے ہیں اور دلیری کرتے ہیں، بڑی دلیری کر جاتے ہیں سارے کاموں میں۔ لیکن میں صرف یہ بات آج آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو رشتہ خدا کے ساتھ اس کی مخلوق کا ہے، اگر وہ ٹوٹتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے
تو پھر یہ گناہ جس کا ذکر خدا یسوع مسیح نے کیا ہے کسی عام انسان نے نہیں کیا، اس کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ اس گناہ کا کیا ہو جاتا ہے، مرتکب ہوتا ہے۔ کسی نے ایک جگہ مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ توبہ کا مطلب ہے لوٹ جانا، کیا آپ لوٹ کر جا سکتے ہیں؟ جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر کیا وہ لوٹ کر جا سکتا ہے؟ نہیں جاتے، تو پھر توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لوٹ کر نہیں جاتا تو توبہ بھی نہیں ہو سکتی۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب میں اپنے خالق کے ساتھ رشتہ توڑ دوں گا تو مجھے واپس جانا پڑے گا جہاں سے وہ رشتہ ٹوٹا ہے، تاکہ پھر سے میں اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر پاؤں۔ اب آ جائیے نیچے والی آیات پر، اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں اوپر جو بات کی گئی ہے اس کا جواب جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے دیا ہے، اور شاگردوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ تعلق کی بحالی جو ہے اس کا کلیہ کیا ہے، تعلق کی بحالی کا کلیہ کیا ہے، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ کیا رکھ سکے، قائم رکھ سکے۔ آسان سی بات ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل۔ بات کتنی ہے، آسان سی ہے لیکن مشکل بڑی ہے۔ کیسے مشکل بڑی ہے، ذرا دیکھیے میرے ساتھ، آسان کیا ہے اور مشکل جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں جب ہم نے یہ پڑھا تو 13ویں آیت، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوڑے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان پر اپنا ہاتھ رکھے، انہیں برکت دے، جیسا وہ ہے اس میں سے برکت ویسے ہی نکل کر ان بچوں تک پہنچے اور کا ہاتھ رکھواتے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں ایک زندہ امید، ایک مضبوط ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے کا درس جو ہے وہ یہاں پر ملتا ہے۔ اتنی سی آیت میں کہ بچوں کو ان کے ماں باپ کس کے پاس لائے، یسوع کے پاس لائے۔ یسوع کا مطلب کیا ہے، نجات دہی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ نجات دہندہ ہے، وہ اقرار کر کے آئے ہیں اس کے پاس۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ کون سی زندہ امید میرے لیے اور آپ کے لیے موجود ہے؟ ایک زندہ امید کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ وہ یسوع کے پاس اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا، ایک امید کو توڑنے کی کوشش کی، ایک امید میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، ایک امید کو نا امیدی میں بدلنے کی کوشش جو ہے وہ کی۔ یہاں دوسرے لفظوں میں ایک سیڈ مس ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں، ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ شاگرد جو یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاگردوں کے اندر فقیہوں اور فریسیوں والا رویہ ابھی تک کیا ہے، موجود ہے۔ جس طرح فقیہی اور فریسی جو ہے یہودی کلچر کے اندر بچوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جو ایک مالک کو ملتا تھا، اور وہ اتنے سمجھتے ہیں کہ جس مقام پر یسوع بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بچوں کا آنا جو ہے وہ اچھا نہیں۔ وہ اپنی سمجھ اور اپنی دانست میں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں خداوند کے کلام میں سے، یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہوا ہے تعلق کی بات ہے کہ میاں اور بیوی ایک جسم ہے، ایک تن ہے۔ وہ جدا جن کو خدا نے جوڑا ان کو کوئی جدا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شکل و شبیہ دی اور ہمارے نتنوں میں اپنا دم دیا، یوں وہ ہم میں ہے۔
عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری شارت کے قریب، اتنا قریب ہے، ہماری شارت کٹ جائے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اتنا قریب، یہ ہے اس کا تعلق۔ اور اس تعلق کو شاگرد جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ واقعہ رونما ہوا کہ شاگرد جو ہے وہ بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یسوع کے پاس آنے نہیں دے رہے، اس تعلق کی بحالی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے۔ آج بھی ہماری زندگیوں میں ہم اپنی زندگیوں میں تعلق کی بحالی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ فقیر اور فریسیوں والا ذہن اگر ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی دانش کے مطابق چلنا ہے اور اس بات کو رد کر دینا ہے کہ تیرا کلام جو ہے وہ میرے لیے ہزاروں سونے چاندی کے سکوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ، مطلب کیا ہے اس بات کا کہ میں تیرے خلاف اپنے تعلق کو توڑ نہیں پاؤں، میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا رہے، بہادری کے ساتھ، تازگی کے ساتھ میں تیری رفاقت میں قائم رہ پاؤں۔ ہماری زندگیوں میں جب بات کردار کی اور تعلق کی آتی ہے تو پھر کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس رکاوٹ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ ماں باپ اپنی امید کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، لیکن شاگرد ان کی امید کو توڑتے ہیں۔ آگے دیکھیے خداوند یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا، ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ یہ حصہ خداوند یسوع مسیح کی بے مثال اور لازوال محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے یرمیہ کی کتاب کا یہ حصہ یاد آ گیا ہے کہ جہاں پر وہ بڑے نوحے کے ساتھ خدا کے کلام کو لکھتا ہے کہ میرے لوگ در حقیقت نیکوکاری کی سمجھ تو نہیں رکھتے، لیکن بدی کرنے میں بڑے تیز، تعلق توڑنے میں بڑے تیز، تعلق بحال کرنے میں سست نہیں ہے، رکاوٹیں قائم کر دیتے ہیں لیکن توڑنے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں۔ جب بھی جہاں پر بھی تعلقات توڑے جاتے ہیں، یہاں پر خداوند یہ سکھانا چاہتا ہے کہ انہیں میرے پاس آنے دو۔ کن کو میرے پاس آنے دو؟ ان کو جو کیا ہے؟ بچے ہیں، ان کو جو بچے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بچے ہیں اور بچے ہوئے ہیں ان کو میرے پاس آنے دو۔ کیا کہتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، ایسوں کیسوں کی؟ جو بچے ہیں اور بچے ہوئے ہیں۔ یہ بات آج اپنے ساتھ لے کر گئیے گا، جو بچے ہیں اور بچے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہے اور اپنے مخلص ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تمہارا پیار کرنے والا میں ہوں، تمہارا چھڑانے والا میں ہوں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ یہ بچے ہیں۔ دیکھیں بچوں میں بڑی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن چند ایک میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ بچے اپنے ماں باپ پر انحصار کرتے ہیں، بچے بے فکر ہوتے ہیں، بچے ضدی بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں انہیں نیکی اور بدی کی کوئی سمجھ نہیں۔
بچے دل کے مخلص ہوتے ہیں. آپ آزما کر دیکھیں, 2 بچے آپس میں لڑتے ہوں گے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آپس میں, اور وہ والدین جو ہیں وہ کیا عقل مند ہوں گے جو بچوں کی لڑائی میں خود کود جائیں گے. عقل مند والدین کبھی بھی بچوں کی لڑائی میں کودتے نہیں. کودتے کون؟ وہ جو تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتے, وہ جو اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا نہیں چاہتے, وہ جو نہیں چاہتے کہ لوگوں کے لیے وہ گمراہی کا نہیں بلکہ توبہ کا وسیلہ بن جائے. بچوں کی یہی کوالٹیز جو ہیں وہ خداوند سامنے رکھ کے اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ اس طرح سے اپنے تعلق کو تم نے قائم رکھنا ہے. اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر. اور بچے اپنی ساری فکریں کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اپنے ماں باپ پر ڈال دیتے ہیں. بچے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں, کودتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, لیکن رات کو کیا کرتے ہیں؟ سکون سے بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس گھر پر میں رہ رہا ہوں میرے محافظ میرے ساتھ. جب مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا تو پھر داؤد کا زبور ہم گاتے ہیں کہ میں سو جاؤں گا نسچے کے ساتھ, میں تسلی کے ساتھ میں سو جاؤں گا, سکون کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ میں سو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا مالک نہ اونگتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے. یہ ایک تعلق کی بات ہے, تعلق کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اور بچوں کے وسیلے سے خداوند اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ تعلق کس طرح سے تم نے اپنا قائم کرنا ہے. میں پیار کرتا ہوں اور تم جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال کر اس میں نفرت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے جو کلام مقدس میں ایک خاص جگہ کا جو ہے وہ اقرار یہاں پر ہمیں ملتا ہے جو بچوں کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے. وہ خاص اقرار, وہ خاص جگہ کیا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہیں. خدا کی بادشاہی بچوں جیسے مزاج رکھنے والے کی, جو بچوں کی طرح رہتا ہے, جو اپنے مالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جس کا انحصار اپنے مالک خداوند پر ہے, جو اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتا ہے. ایک خاص مقام انہیں دے دیا, ایک جگہ دے دی, اور وہ کیا جگہ دے دی ہے؟ خدا کی بادشاہت دے دی ہے. کیا خوبصورت طریقے کے ساتھ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا کہ کیا کرنا ہے, کہ ان بچوں کی طرح اپنے آپ کو کیا کر لینا ہے؟ ڈھال لینا ہے. اپنی ساری فکریں خدا پر رکھنی ہے. جب ہم اپنی فکروں میں مگن ہو جاتے ہیں تو کیا کر جاتے ہیں؟ ذرا میرے ساتھ دیکھیے. ایک حوالہ ضرور میں پڑھنا چاہوں گا, یعقوب کا خط, اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 21ویں آیت ہے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. تو خدا یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تعلق قائم کرنا ہے تو شاگرد کی کسی زبان کے لیے دعا کرو. جس طرح جو سایہ کہتے ہیں کہ روز خداوند مجھے شاگرد کسی زبان. کیوں؟ اس لیے کہ شاگرد کا مقام کہاں پر ہے؟ اپنے استاد کے پاس. شاگرد کا مقام کہاں پر ہے؟ اپنے استاد کے پاس ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بنا رہے, خالق مخلوق کا تعلق بنا رہے, میاں بیوی کا تعلق بنا رہے. خاص جگہ جو ہے وہ
بچوں کے حوالے سے شاگردوں کو بتائی گئی کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ بچوں کی مانی جائے۔ آگے چل کر جب ہم اس 15ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں ایک نمونہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور وہ نمونہ کیا ہے کہ بچے کی طرح قبول نہ کرے۔ ایک آیت میرے سامنے دیکھیے، نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب، بڑی خوبصورت آیت ہے، میرے لیے اور آپ کو سیکھنے کا بڑا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی میں آیت آپ کے لیے 13ویں پڑھوں گا، 8ویں باب کی 13ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ سنیے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ قبول تو کرتے ہیں لیکن پھر جاتے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ جب تک چرچ کے اندر ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، کلام ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، کلام ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، کلام ہمیں نیا بنا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اسے قبول کر کے باہر نکلتے ہیں تو اگر تو ہم چٹان پر بیٹھ کر اپنا بیج بو رہے ہیں تو اس پر جڑ نہیں ہوگی اور وہ سوکھ جائے، آزمائش آئے گی اور وہ ختم ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں خدا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے جب خدا کو قبول کر لیا ہے، جب اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا ہے، جب اس کی صلیب اٹھا لی ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ آخری بات جو 16ویں آیت میں ہم سیکھ سکتے ہیں، پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ جو بھروسہ ماں باپ کو تھا، اس آیت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس نے اس بھروسے کو توڑا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ انسان ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ مانگو تو تم کو، بچوں کو لے کر آئے، مانگا، ایک نئی امید دے دے ہمیں، ایک نئی اسٹرینتھ دے دے ہمیں، ایک ایسی قوم تیار کرنے کا ہمیں فضل دے دے کہ جس کے وسیلے سے تیری بادشاہت میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کی رکاوٹ کو جو شاگردوں نے ڈالی تھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور انہیں ان کی زندہ امید بخشی۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے 3 باتیں سیکھنے کے لیے۔ پہلی بات ہم نے ایک سارے منظرنامے میں سیکھی کہ ہم جب بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں ایک زندہ امید لے کر آتے ہیں، اسٹرانگ ہوپ ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ شاید کبھی کبھی خدام رکاوٹ بن جاتے ہیں، رویہ مخاطب وہ کر جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے، لیکن جن کا ایمان خدا پر ہوتا ہے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے آتے ہیں، وہی برکتوں سے معمور ہو کر خدا کی حضوری سے بابرکت لوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ مایوس ہوئے ہوں گے، لیکن جب یسوع نے انہیں گود میں لے کر برکت دی تو کیا ہوا؟ وہ رکاوٹ جو ہے اس کا بوجھ ان پر سے ہٹ گیا یا انہیں دبا دیا؟ ہٹ گیا۔ آج کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی یہ بوجھ ہٹ جائے، کہ آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا جائے؟ دیکھیے میں آپ سے یہ بات آج بھی کر رہا ہوں، یہ باتیں بولنی بڑی آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ صلیب پر لٹکا ہوا میرا اور آپ کا ملزم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کے یہ نہیں جانتے کہ کیا، لیکن اس کی حالت پر ذرا غور کریں، کیا یہ لفظ اتنے آسان سے کہنے؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ بس اس بات پر اپنا دھیان لگائیں کہ وہ جیسی جس بھی حالت میں ہو وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ایک آدمی پہاڑی پر موجود تھا، پہاڑی پر موجود اس نے نیچے دیکھا کہ سمندر میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیچے کام کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سمندر کا
اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نیچے جتنی جلدی جاؤں اور لوگوں کو ہوشیار کروں، سب کو آواز دے دے کے بلاؤں کہ طوفان آنے والا ہے، جلدی سے آگ جو ہے وہ اوپر پہاڑ پر چڑھ جائے۔ بڑی مشکل۔ اچانک اس نے ماچس لی اور چاول کی کھڑی فصل کو جو ہے آگ لگا۔ سمجھنے والی بات، تعلق قائم رکھنا ہے۔ کھڑی فصل کو کیا لگا دی؟ آگ لگا۔ ایک آدمی نے اوپر دیکھا، اس نے سب کو بتایا کہ جلدی کرو، اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ آگ۔ یوں جلدی سے وہ سارے کے سارے پہاڑ پر چڑھ گئے، لیکن ایک شخص جب وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ کیسے ہم بچے ہیں، تو اس شخص نے جان بوجھ کر اپنا نقصان کیا۔ کیسے؟ جان بوجھ کر اپنا نقصان کیا تاکہ لوگ کیا کیے جا سکیں؟ بچائے جا سکیں۔ کبھی کبھی یہ کوشش کر کے دیکھیں، کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوشش کر کے دیکھیں، آپ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ برکتوں سے معمور لوگوں کے لیے ہو جائیں گے۔ آپ خدا کی حضوری میں ان باتوں پر اپنا دھیان لگائیں، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے۔ اسی سے انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور پھر انسان کا خدا کے ساتھ بھی تعلق قائم رہتا ہے۔ تو پھر دہراتا چلا جاؤں کہ زندہ امید کو اپنی زندگی میں قائم رکھتی ہے۔ رکاوٹیں آتی رہیں، لیکن بلا کر خدا آپ کو گود میں لے کر آپ کو کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ خدا اس پیغام کے وسیلے سے آپ سب کو اور ہم سب کو برکتوں سے معمول کریں، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ میرے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو ہماری سہایتا کرتا ہے، ہمیں تھامتا ہے، سنبھالتا ہے، اپنے کرم کو قائم کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، اپنے کلام کی بے قیمت باتوں کی روحانی خوراک سے ہمیں سیر کرتا ہے۔ آج بھی اس سیر ہونے کے لیے تیرا شکر کرتے ہوئے دعا کہ جو طاقت، جو توانائی کو ہمیں دیتا اسے اپنی خدمت میں استعمال کرنے کی فضل دے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع کے نام سے، آمین۔